سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی دور کا چوتھا اور پانچواں سال آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حسب معمول جوابات پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس دفعہ آپ نے بہت اچھے جوابات دیے، تقریباً سارے ہی صحیح تھے۔ تھوڑی سی اگر کمی تھی تو اس سوال میں تھی کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا مقصد کیا تھا، تو اس میں کچھ لوگوں نے غلطی کی، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کے پاس سب سے بڑی دولت جو تھی وہ ان کی بے غرضی تھی۔ وہ کسی مفاد کے لیے، کسی سوشل سرکل کے لیے، کسی دولت کے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ اس راہ پہ ڈٹے رہے۔ آخری جو ہم نے بات جہاں پہ ختم کی تھی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پہلی وحی آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تھے، حضرت خدیجہ نے حقوق العباد کا حوالہ دے کے تسلی دی تھی، قریب کے لوگ اسلام لے آئے تھے، اور مشن جو کہ سورہ مدثر میں دیا گیا تھا اس پہ کام شروع ہو گیا تھا، اور 133 افراد شامل ہو گئے۔ اس سے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہم مکی دور کا چوتھا اور پانچواں سال پڑھیں گے۔ یہ وضاحت کرتی چلوں کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمیں ایگزیکٹ تاریخوں کے ساتھ تو نہیں ملتے، ظاہر کیلنڈرز تو نہیں تھے، لہٰذا مختلف کتابوں میں ان کا سال کسی کا کوئی اور کسی کا تھوڑا آگے کا بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ان دو سالوں کے درمیان ہی ہوئی ہیں۔ یعنی ان دو سالوں میں جو اہم چیزیں تھیں اس میں یہ تھی کہ سب سے پہلے دعوت عام کی ہدایت کر دی گئی، شدید مخالفت شروع ہو گئی، حضرت ابو طالب کے ذریعے پریشرائز کیا جانے لگا، دار ارقم کا قیام ہوا، اس کے بعد پھر مسلمانوں پہ کیا کیا گزر رہا تھا، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ۔ ان ساری چیزوں کو اب ہم باری باری لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اب تک تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ خاموشی سے دعوت جاری تھی، نماز بھی خاموشی سے پڑھی جا رہی تھی، تعداد تو ابھی بھی تھوڑی ہی ہے۔ 133 افراد کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے افراد میں بھی جو آیات آتی ہیں وہ یہی پیغام دیتی ہیں۔ سورہ شعراء کی آیات آتی ہیں، اس میں ذکر ہوتا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور سورہ حجر کی آیت آتی ہے، اس میں بھی یہ فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو ببانگ دہل کہہ دیجئے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہی کیا۔ پھر آپ نے آغاز کیا اور آپ نے آ کے اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے سٹیپس کیا تھے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے جاننے والوں کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں پہ ابو لہب نے ایسی گفتگو کرنا شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں کر سکے۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں کا نوجوان ہے نا، یہ ایسی باتیں کرتا ہے، اور ہم تو خاندان والے، ہمیں روک لینا چاہیے، اگر ہم نے اس کو نہیں روکا نا تو یہ تو بڑے مسائل ہو جائیں گے، اس لیے اچھا ہے کہ تلواریں چلنے سے پہلے ہم ہی اس بات کو روک لیں۔ موقع ہی نہیں بنا کہ آپ اپنی بات کر پاتے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ہمت ہاری ہو، آپ نے دوبارہ جمع کیا، سب لوگ آئے، دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ضیافت کے بعد پھر آپ نے اپنی بات رکھی نا، لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ مذاق بنایا گیا، لوگ سوچ سمجھ کے آئے تھے کہ آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسے، لیکن اس کے درمیان ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ اچھا، یہ نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یاد ہے نا ان کے قبول اسلام کا قصہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، تو ان کی عمر کیا تھی؟ 10 سال۔ 3 سال اور گزر چکے ہیں، تو اب عمر کیا ہوگی؟ 13 سال۔ 13 سال کا ایک ٹین ایجر وہ کھڑا ہو کے ان تمام لوگوں کے درمیان جو قریش کے رئیس تھے، سردار تھے، ان کے درمیان کھڑے ہو کے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، ٹھیک ہے میں سب سے ینگ ہوں، یہاں پر میں چھوٹا ہوں، لیکن
میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور آپ آگے حضرت علی کی پوری زندگی دیکھیں، انہوں نے اس وعدے کو کیسا نبھایا. حالانکہ اس وقت ان کی کیا عمر تھی، لیکن چونکہ سوچ سمجھ کے آئے تھے، ایک دفعہ قدم رکھ دیا تھا، ساری زندگی اس کو پھر ثابت کیا. لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آج تاریخ میں ہم کس کو یاد رکھتے ہیں؟ مذاق اڑانے والے کو یا وقت پہ دین کا ساتھ دینے والے کو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی طاقت ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب دین کو ضرورت ہو تو انسان کھڑا ہو کے کہے کہ میں حاضر ہوں. اس کے بعد پھر تیسری دفعہ آپ نے کوہ صفا پر پہاڑ پہ چڑھ کے پکارا، یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں سے ایک لشکر چلا آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے سے، میری بات مانو گے؟ لوگوں نے فوراً کہا کہ بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ تو جھوٹ نہیں بولتے، آپ کا تو پورا کردار ہم نے دیکھا ہوا ہے، شخصیت دیکھی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے دعوت پیش کی. تو اس کے جواب میں ابو لہب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا قریب کے رشتے سے ایسی باتیں سننا. اس نے کہا غارت ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کیا اس لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے؟ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل کی کہ تباہ اور نامراد ہو گیا ابو لہب، اور ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ اور اس کی بیوی بھی. اور آپ اس کا ترجمہ پھر پڑھ لیجئے گا. ہم نے جب یہ ذکر کیا تھا نا، قرآن ایسے ساتھ ساتھ رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے جیسے واقعات چلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کرتے جا رہے ہیں. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور سیرت اور قرآن کو جوڑ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ یہ آیا، حرم کعبہ میں توحید کا اعلان کر دیا گیا. جب تک چیزیں چھپی ہوئی تھی، ری ایکشن بھی چھپا ہوا تھا. پہلے اعلانیہ تو سامنے نہیں آئے تھے، تو قریش نے بھی اعلانیہ مخالفت نہیں کی تھی. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ حرم میں جا کے جب قرآن پڑھا گیا، تلواریں نکل آئیں، اذیتیں دی گئیں، پہلا خون بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے مکہ کے فرش پہ گرا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاموشی میں عافیت تھی نا؟ تھوڑے سے لوگ تھے، خاموشی میں رہتے، عبادت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، قرآن آتا رہتا. کیوں اعلانیہ دعوت؟ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ تھوڑے سے تو تھے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اسکوپ بھی نہیں تھا، کچل دیے جاتے. کیوں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب نکلیے اور اعلان کیجئے؟ اس پہ آپ پورا ہفتہ غور کیجئے، اور میں آپ سے انشاءاللہ اس پہ اگلے ہفتے بات کروں گی. اب یہ ہوا کہ جب یہ اعلان کر دیا گیا تو قریش کی بھی شدید مخالفت سامنے آ گئی. اور اس مخالفت کے دو پہلو تھے نا، ایک تو وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ مخالفت کی جا رہی تھی، اور پھر وہ انداز تھے جو مخالفت کے لیے اختیار کیے جا رہے تھے. اسباب کیا تھے؟ جب بھی لا الہ الا اللہ کسی نے سنا اور اس کو سمجھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اس زمانے میں جس نے کلمہ پڑھا اس کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جس نے کلمہ سنا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ کس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. تو قریش کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آ رہا تھا کہ پہلی چیز کیا ہوگی، اپنا اختیار چھوڑنا ہوگا. اور یہ انفرادی طور پہ بھی ہر انسان کو بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہ اجتماعی طور پہ بھی کرنا ہوتا ہے. اپنا اختیار تو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب تو ہر چیز ڈیسائیڈ ہوگی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. اب تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. دوسری چیز یہ کہ ٹرینڈز نہیں چلیں گے. باپ دادا نے جو کہا اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا. تیسری بات یہ کہ اقتدار اور سرداری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بھی اقتدار اللہ اور رسول کی اطاعت سے باہر ہو ہی نہیں سکتا. تو اب تو باؤنڈریز طے ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہی رہنا ہوگا اگر اسلام ایک دفعہ آ گیا. پھر یہ کہ ایک فطرتاً جو ہے وہ قریش عیسائیوں سے دشمنی اور عداوت رکھتے تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی اسلام کی بہت ساری چیزیں ان سے قریب تھیں یا میچ ہو رہی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے بھی انہوں نے ایک عداوت شروع سے ہی پال لی تھی. اس کے بعد یہ کہ بد اخلاقیوں پہ ضرب لگ رہی تھی نا. پہلے جب انسان کسی بھی دین پر نہ ہو، کسی بھی باؤنڈری پہ نہ ہو، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہ ہو، تو اس کے بعد تو وہ جس حیوان کی سطح پہ چلا جائے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، زنا کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا نا. لیکن جب آپ کسی کی اطاعت میں دے دیتے ہیں، جب آپ اسلام کے قلعے میں آ جاتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ یہی کنسرنز آج بہت سارے لوگوں کے ہم سمیت نہیں ہوتے. سارے نہیں ہوں گے، کسی کے اندر ایک ہوگا، کسی میں دوسرا ہوگا. ہمیں بھی تو یہی پرابلم ہوتا ہے نا کہ اپنا اختیار چھوڑنا پڑے گا.
اگر ہماری مرضی سے دین چلتا رہے تو پھر ہم تھوڑی دین سے پیچھے ہٹیں گے. مسئلہ تو وہیں پر آتا ہے نا جب اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی آمنے سامنے ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے پرابلمس تھے قریش کو جس کی وجہ سے وہ مخالفت کر رہے تھے. اور اس مخالفت کا طریقہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا، جہاں پہ جا کے وہ بات کریں ان کے اگینسٹ کوئی بات کہنا، کہیں مجنون کہنا، کہیں یہ کہنا کہ یہ تو شاعری کرتے ہیں، کہیں آیات سنائی جا رہی ہیں تو نقل اتارنا، تحقیر کرنا، یہ کہنا کہ یہ لوگ تو معاشرے کے قریب ترین لوگ ہیں اس لیے یہ آ گئے. دوسری بات ہے کہ پروپیگنڈا کرنا، اتنے شک پیدا کر دینا، اتنی باتیں کرنا کہ کنفیوژن کریٹ ہو جائے. اور اگلی چیز جو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا، لہو الحدیث، یعنی ایسی چیزیں خرید کے پیسے انویسٹ کر کے ایسی محفلیں سجانا، گانے والوں کو ہائر کرنا، لوگوں کو انگیج کر دینا کہ لوگوں کا دھیان ہی نہ رہے کہ وہ یہ باتیں سنیں. اگلی چیز انہوں نے کوشش یہ کی کہ آفرز کی جائے نا، ابھی ہم آگے بھی پڑھتے ہیں، اور وہ آفرز اسی طرح کی تھیں کہ بس دین اپنے تک رکھ لینا، ضرورت نہیں ہے نا پھیلانے کی، خود جو کرنا ہے کریں، ہمیں کچھ نہ بولیں. اس طرح سے انہوں نے کوشش کی، کسی کو مال کی آفر کی، کسی کو کچھ اور طریقے سے. پھر یہ کہ مطالبات اور سوالات سے پریشان کیا کہ یہ کیوں نہیں ہو جاتا، اچھا قیامت آنی ہے تو آ جائے نا، کیوں نہیں آتی؟ اچھا اگر مال ملتا ہے تو تم لوگ کیوں اتنے مفلس ہو، تمہارے پاس کیوں نہیں آتا مال؟ اور پھر اس طرح کے اتنے مسائل پیدا کر دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم، شدید ظلم و ستم. اور یہ ظلم و ستم صرف یہ نہیں تھا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یا غصہ کر دیا. اس میں آپ اگر انشاءاللہ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس کے اندر راستے میں کانٹے بچھا دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نماز کے دوران نجاست ڈال دینا، گلے میں چادر ڈال کے کھینچنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر جائیں، نعوذ باللہ. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی دین آسان تھوڑی تھا. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں آسان سیٹل رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. ان لوگوں نے کیا کیا نہیں سہا. حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ کوئلے جلائے گئے، زمین پہ ڈال کے ان کو اس کے اوپر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے، اور سالوں بعد بھی ان کے جسم پہ وہ سفید نشان تھے، جیسے برس کے نشان ہوتے ہیں نا، وائٹ، وہ ان کی کمر پہ نشان تھے. حضرت بلال کو پورے شہر میں گھسیٹا جاتا تھا. پھر حضرت عمار جتنا ان کو مارا گیا، حضرت سمیہ جن کو مار مار کے شہید کر دیا گیا. تو یہ سارے واقعات جو ہیں، یہ کیا دین اتنی آسانی سے پہنچا ہے مجھ تک؟ یہ جو آج میں سیرت پڑھ رہی ہوں یا قرآن اٹھا لیتی ہوں، اس کے پیچھے کیسی کیسی قربانیاں ہیں نا. اور جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو میرے پاس کون سی قربانی ہوگی اس دین کے لیے؟ میں نے کیا برداشت کیا اس دین کے لیے؟ میں کتنا آگے چلی ہوں؟ میں نے کیا دیا ہے اللہ کو، جس کو جا کے میں کہوں کہ اے اللہ آپ کے دین کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا پیش کروں گی میں؟ اور یہ تو وہ تکلیفیں تھیں جو جسمانی طور پہ دی جا رہی تھیں نا. ایک اور ذریعہ بھی تھا جو مینٹل سٹریس تھا، اور وہ تھا پریشرائز کرنا. حضرت ابو طالب، ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے باپ بن کے پالا تھا نا، کوئی اور رشتہ تو نہیں تھا نا آپ کے پاس، بہت جلدی یتیم ہو گئے تھے. وہ حضرت ابو طالب سے جا کے شکایتیں کی جا رہی تھیں. پہلی دفعہ یہ کہا کہ اچھا آپ ان سے کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں برا نہ کہیں نا، اپنا دین اپنے تک رکھیں. اور پھر یہ کہ یا پھر آپ ہٹ جائیں، آپ سرپرستی کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ان کو یہ بات بتائی. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ لوگ صرف ایک بات مان لیں اور اس پہ راضی ہو جائیں، تمام عرب ان کا غلام ہو جائے گا. وہ ایک بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. دوسری دفعہ پھر یہ ہوا، پھر ابو طالب کے پاس گئے قریش، اور اس دفعہ وہ عمارہ بن ولید ایک نوجوان تھے، بہت عالی شان، بہت اچھے، بہت جنگجو، تربیت یافتہ. ان کو لے کے گئے کہ اچھا بدل لیتے ہیں، چلیں اس کو آپ رکھ لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے. اس پہ حضرت ابو طالب کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آنا بھی چاہیے تھا. تیسری دفعہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس وفد کیا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ان کو سمجھائیے. حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دوبارہ بتایا، اور ایک جملہ ملتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں سہار نہ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دینا کہ میں اس مشن کو چھوڑ دوں، میں اس سے باز نہیں آ سکتا. یہ سن کے حضرت ابو طالب نے پھر ایک فیصلہ کیا اور دو ٹوک کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارا دل چاہے تم کہو. اس پوری صورتحال کے اندر ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت لیڈر اور بحیثیت نبی ان ساری چیزوں سے گزر رہے تھے، ایک طرف میرے اور آپ کی طرح کے انسان تھے،
ان کی وہی خواہشات تھیں، ان کے وہی گھر تھے، ان کی وہی زندگیاں تھیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، ان کو بھی درد ہوتا تھا، وہ بھی آرام چاہتے تھے۔ ان کی کیا کیفیات تھی؟ ساتھ ساتھ آیات آ رہی تھیں، تسلی دے رہی تھیں، رہنمائی کر رہی تھیں، صبر کرنے کی تلقین دے رہی تھیں۔ ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو رہے تھے، بعد میں کیسے وہ استقامت پہ رہے، کیونکہ وہ ان ساری تربیتی مراحل سے گزرے ہوئے تھے۔ پھر آگے کوئی چیز ان کو ہلا ہی نہیں سکی۔ پھر ایمان مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ دین پہ قائم ہونا اصل میں ہوتا کیا ہے، کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں دین پہ قائم ہونے کے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایک پہلا مرکز قائم کیا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے، جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، سیکھتے تھے۔ لیکن یہ حالات چلتے چلے گئے، چیزیں ٹف ہوتی چلی جا رہی تھیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان، بہت زیادہ تکلیفیں۔ تو اس کے بعد سورہ کہف کی جو آیات اسی دوران میں نازل ہوئی، جن میں ان اہل غار کا ذکر ہے کہ تم جاؤ اور پناہ لے لو، اللہ تمہارے لیے رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملا کہ کہیں جا کے پناہ لی جا سکتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ جو حبشہ جا سکتا ہے، جو کہ قریب کی ایک تجارت گاہ تھی اور جہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا، اور وہ اچھا بھی تھا، رحم دل تھا، اور یہ امید تھی کہ وہاں پہ عافیت مل جائے گی۔ تو آپ نے کہا جو جا سکتا ہے وہ چلا جائے۔ پہلے تھوڑے سے لوگ گئے، 15-16 لوگ گئے۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ میں لوگ زیادہ ہو گئے، یعنی 82-83 تقریباً لوگ ہو گئے۔ اور یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، صرف دین کے لیے، صرف اور صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی سیٹل لائف چھوڑ دینا، شہر چھوڑنا، گھر چھوڑنا، رشتہ دار چھوڑنا، خوف کی حالت میں نکلنا۔ اور اس کے بعد یہ حبشہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے پھر بھی مشرکین نے اپنا ایک وقت پیچھے پیچھے بھیجا کہ جاؤ اور جا کے ذرا مقدمہ لڑو اور ان کو واپس لے کر آؤ۔ اور پھر ہمیں ایک پوری تاریخ ملتی ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچ کے ابھی سکون کا سانس ہی لیتے ہیں تو مکہ سے پھر 2 لوگوں کو بھیجا جاتا ہے یہ مشن دے کے کہ جا کے ان کو واپس لے کر آئیں۔ یہ 2 عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں جاتے ہیں نجاشی کے دربار میں اور اس سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے کچھ نادان نوجوان ہیں، ایک نیا مذہب بنا لیا ہے، ہمارے درمیان فتنہ پیدا کر دیا اور اب پناہ لینے آپ کے پاس آ گئے، بس اب ان کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ نجاشی کہتا ہے کہ نہیں، میں ان سے پوچھوں گا، پہلے میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا۔ وہ مسلمانوں کو بلاتا ہے، مسلمان آپس میں سوچتے ہیں کہ کیا بات کی جائے نا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو اپنا لیڈر بنایا جاتا ہے کہ ہمارے بہاف پہ آپ بات کریں گے، اور یہی طے ہوتا ہے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، بس وہ بے لاگ طریقے سے رکھ دیا جائے گا۔ حضرت جعفر حاضر ہوتے ہیں، نجاشی ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم ہر قسم کی برائیاں کرتے تھے، ہم قتل کرتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی اخلاقی برائیاں تھیں۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ ہمیں پکارتا ہے اور پھر وہ ہم سے کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہماری زندگی میں اتنا کچھ اچھا ہو گیا، اور اب ان لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں ہماری جگہ سے بے گھر کر دیا، اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے تو ہم یہاں آئے پناہ مانگنے۔ اس پر نجاشی کہتا ہے کہ تمہارا رسول کیا لایا ہے، ذرا مجھے سناؤ۔ تو وہ سورہ مریم کی کچھ ابتدائی آیات سناتے ہیں۔ یہ سن کے اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور یہ ملتی جلتی چیز ہے۔ اور وہ ان کو کہہ دیتا ہے مشرکین کو کہ نہیں، میں واپس نہیں کروں گا۔ مایوس ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک اور پلان بناتے ہیں۔ اگلے دن دوبارہ آتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی ایسی بات لائی جائے جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو۔ دوسرے دن دوبارہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نجاشی پھر ان کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کنواری اور پاک دامن حضرت مریم کے اوپر القا کیا تھا۔ یہ سن کے نجاشی ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بلا شبہ جو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، اس سے ایک تنکا بھی زیادہ حیثیت نہیں ہے، تم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کے اس وقت کو واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ نجاشی کہتا ہے کہ اب یہ لوگ میری امن میں ہیں اور ان کو کوئی نقصان میری جگہ پہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔
ایک جگہ تو نصیب ہوئی مسلمانوں کو، لیکن یہ تو تھوڑے سے تھے نا، یہ تو 100 سے بھی کم لوگ تھے جو یہاں پہنچے تھے ابھی۔ لیکن مکہ میں کیا ہو رہا تھا؟ مکہ میں جو لوگ باقی تھے اس ہجرت کے بعد قریش کے ظلم و ستم میں، غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی ریچ بڑھ رہی ہے، اور مکہ میں ہر طرح کے مظالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے ساتھ کے جتنے ساتھی تھے ان پر بھی ہو رہے تھے۔ مکہ میں مسلمان جو تکلیفیں اٹھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے وفات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، کس طرح ذہنی اور نفسیاتی طریقے سے پریشان کیا جا رہا تھا، اگلی دفعہ ہم پھر اس کو 6 سال سے آغاز کریں گے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ حالات کے لحاظ سے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جس کے اندر تقویٰ ہو، دولت مند ہونا یا مال ہونے میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن صحت دولت سے زیادہ بہترین نعمت ہے، اور دل کا اطمینان خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کھلی ہوئی ہے نا، سب کچھ موجود ہے، مال بھی ہوگا، صحت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بند ہیں نا، تو زیادہ بڑی نعمت کون سی ہوئی؟ اور پھر یہ کہ اگر آپ کا دل میں ہی سکون نہ ہو تو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ دونوں چیزیں جن کو انسان دنیا میں نعمتیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ مال کو، گھر کو، چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑی نعمتیں یہ ہیں کہ انسان کے دل میں اطمینان ہو اور انسان صحت مند حالت میں ہو۔ آج جو سوال مجھے آپ سے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ 6 چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے آج کا پورا لیسن سنا: عبادات، قرآن سے تعلق، اپنی تربیت، حالات کا مقابلہ، دوسروں کو دین کی طرف بلانا اور اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ ان میں سے کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور کون سا کام بعد میں کرنا چاہیے، اس کی آپ نمبرنگ کریں گے، یعنی آپ ترتیب بنائیں گے کہ سب سے پہلے کون سا اختیار کیا جائے گا اور سب سے بعد میں کون سا کیا جائے گا۔ آج کی سنت بھی، آج کل اس سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کیونکہ اس کے بہت سارے موقع ہیں۔ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی خبر گیری کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ کسی کی بیماری کو پتہ چلتا، خود عیادت کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ خود ہی بلکہ لوگوں سے معلوم بھی کرتے تھے کہ اب اس کی کیسی طبیعت ہے۔ کسی چیز کی بیمار کو خواہش ہو، اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتے تھے، اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو منگوا کے دیتے تھے، تسلی دیتے تھے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ رب عرش عظیم سے دعا کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ وہ تمہیں شفا دے۔ تو آج کل اس سنت پہ ہم بہت زیادہ عمل کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عیادت کے لیے نہ جا سکیں اپنے پریکاشنز کی وجہ سے، لیکن باقی ساری چیزوں سے تو کسی نے نہیں روکا نا، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہم سب کے لیے ثواب بڑھانے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اس کے بعد بس اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی 6 سال سے آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔